اخبار کی آواز تو آتی ہے اور پھر ساری چیزوں کی آواز آتی ہے، اگر نہیں آتی ہے تو قرآن کریم کی آواز اور آیتوں کی آواز نہیں آتی ہے، تو قرآن کریم کو آپ اپنائیے گا تو قرآن کریم کو پڑھنے سے رزق میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ بہت شاندار ٹاپک میں نے آج چنا آپ لوگوں کے لیے کہ کاروبار میں برکت کیسے ہوگی، کاروبار میں برکتیں کس طریقے سے آئے گی، کاروبار میں برکت کس طریقے سے آ سکتی ہے، یہ چیزیں آپ کو اپنانا پڑے گا۔ 4 چیزیں ہوئی، ایک چیز اور ہے والدین کی خدمت۔ والدین کی خدمت کرنے سے بھی کاروبار میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اگر انسان ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ کا احترام کر لے، ماں باپ کو بہترین طریقے سے دیکھ لے، نیک نیت کے ساتھ دیکھ لے تو کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ صبح آپ جائیے، ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوگی، رزق میں برکتیں ہوگی۔ آپ صبح جائیے، ماں باپ کو ناراض کر کے جائیے گا، آپ دکان کھول کر کے بیٹھیے گا، گاہک نہیں پہنچے گا، برکتیں نہیں آئے گی۔ ماں باپ کو خوش کر کے رکھیے، ماں باپ سے دعائیں لے کر کے جائیے کاروبار کے لیے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ ایک واقعہ جو سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، والدین کی خدمت کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ واقعہ سے ہوگا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا 4 بیٹا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا 4 بیٹا تھا۔ جب باپ بیمار ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، خدمت کی ضرورت پڑنے لگی تو چھوٹا بیٹا نے کہا تینوں بھائی سے کہ آپ کی خدمت کرو، میراث میں کچھ نہیں لینا، ماں باپ کی خدمت کرنا اور وراثت میں میراث میں کوئی حصہ نہیں لینا، یا پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے دے دو کہ میں باپ کی خدمت کروں گا اور میراث میں وراثت میں کوئی حصہ نہیں لوں گا، زمین جائیداد میں کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ تینوں بھائیوں نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ ایک آدمی باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، زمین اور جائیداد میں حصہ بھی نہیں لینا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تینوں بھائی کاروباری تھے، معاشی اعتبار سے مضبوط تھے، ہر اعتبار سے مضبوط تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام کر سکتے ہو۔ چھوٹا بیٹا نے باپ کی خدمت اپنے ذمے لی اور اس کے نتیجے میں وراثت میں کچھ مال نہیں لیا۔ تینوں بھائیوں نے آپس میں مال جو زمین جائیداد کی تقسیم کر لیے، وہ لوگ اپنے کاروبار میں ملوث ہو گئے۔ چھوٹا بیٹا باپ کی خدمت کرتا رہا اور وہ خدمت کے نتیجے میں باپ بہت دعائیں دیتا تھا کہ پروردگار عالم تمہارے کاروبار کو چلائے بہترین، جس طریقے سے دعا ہوتی ہے باپ بہت دعا دیتا تھا۔ ایک وقت آیا باپ کا انتقال ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا۔ چھوٹا بیٹا سویا ہوا تھا، اس نے خواب دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں پہاڑ کے نیچے، فلاں چٹان کے نیچے 100 دینار ہے، جاؤ اسے لے لو۔ تو اس نے پوچھا کیا وہ پیسہ برکت والا ہے؟ آواز آئی وہ پیسہ برکت والا نہیں ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ خواب میں نے یہ دیکھا۔ تو بیوی نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ تو وہ مال لے لیتا، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر جو ہے انسان بیوی اور بال بچوں کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے، غلط راستے پر کو چنتا ہے تو اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ دوسرا دن ہوا، رات ہوئی، پھر اس نے خواب دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں جو ہے چٹان کے نیچے، فلاں چٹان کے نیچے 10 دینار ہے، 100 دینار سے 10 دینار ہوئے، 10 دینار ہے، جاؤ اسے لے لو۔ اس نے کہا کیا وہ برکت والا پیسہ ہے؟ آواز آئی وہ برکت والا پیسہ نہیں ہے، اس نے چھوڑ دیا۔ تیسرا دن ہوا، رات ہوئی، پھر اس نے خواب دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں چٹان کے نیچے 2 دینار ہے، جاؤ اسے لے لو۔ اس نے